کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ۔ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ نزاعتا للشوی، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا، یعنی محفوظ کر رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا، حریص، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ،
اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے للسائل والمحروم اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے، والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر اپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم بشہاداتهم قائمون اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین تو ان کافروں کو کیا ہوا؟ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین دہنے اور بائیں گروہ کے گروہ۔ ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے منور فرمائے اور عافیت اور راحت ہمارا مقدر بنائے، اور اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے دل کا سکون۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ میں نے دل کا سکون کہا ہے اور عدنان بھائی کی جو ہے نا وہ ایک آہ نکلی ہے، کیا ہائے اللہ اکبر۔ تو یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہو نا تو اس میں بھی ایک سکون ہے۔
سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہو تو بھی کیا ہے اس میں؟ سکون ہے. واہ واہ واہ. ہر وقت جو آہ ہے یا ہائے ہے وہ بے سکونی کی علامت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل. ہائے ہائے گل. ٹھیک ہے. واہ واہ. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب بات لکھی کہ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ جانے نہ دیا. جانے نہ دیا. ہائے. واہ. امیر سنت کا بھی ایک شعر ہے. اللہ اکبر. امیر سنت نے کیا خوب شعر جو ہے وہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ تیری گلیوں سے بچھڑ کر بھی ہے کوئی زندگی، تیری گلیوں سے بچھڑ کر بھی ہے کوئی زندگی، دور رہ کر ہائے مرنا ہائے جینا الوداع. اللہ. اللہ اکبر. تو یہ جو ہائے ہے نا، یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہے، اس ہجر و فراق میں ہے، تو اس کا ایک اپنا سکون ہے جو الفاظ کے اندر بیان نہیں ہو سکتا. او دی یاد چ ہو کے بھریا کر تے ہنجواں دے ہار پرویا کر. ہیں جی. تے کر یاد مدینہ رویا کر تینو سونا کول بلاوے گا. ہائے ہائے ہائے. کیا بات. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اس میں بھی ایک اپنی ہی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو دنیا کے غموں سے بچائے اور غم مصطفیٰ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. تو دل کا سکون یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور اسی کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے. عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اے جذب عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، ہم کو در رسول کا منگتا بنا دیا. ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی، اس انجمن پہ خاص نظر ہے حضور کی. یہ نسبت رسول کا پیغام خاص ہے، برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی
تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں تم غاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے آقا تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے تمہاری راہ میں موجتے غبار ہم بھی ہیں تمہاری راہ میں موجتے غبار ہم بھی ہیں ادھر بھی ابر کرم کا چھیٹا ادھر بھی نظر کرم خدا را غموں کے طوفان میں غم گھرے ہیں حضور دیجئے ہمیں سہارا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے تمہاری راہ میں موجتے غبار ہم بھی ہیں تمہاری راہ میں موجتے غبار ہم بھی ہیں تمہاری راہ میں موجتے غبار ہم بھی ہیں کھلا دو غلچہ دل صدقہ باد دامن کا کھلا دو غلچہ دل صدقہ باد دامن
فرسود جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ دلم پژمردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ جو سوئے من گزرانی من مشکیز نادانی فدائے نفس نالینت کنم جا یا رسول اللہ تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی صدقہ بڑھتا ہے کہ کس شہر والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ کس شہر والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے ہم بھی ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ کس شہر والا کا صدقہ بڑھتا ہے والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں اور ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے سپرد کے ہے سب کاروبار ہم بھی ہیں سپرد انہی کے ہے سب کاروبار ہم بھی ہیں اور حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوپ عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوپ عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوپ
ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں انہیں کے تم بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی کیا بات ہے عدنان بھائی، کیا بات، واہ واہ ماشاء واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کیا زبردست، خوبصورت اور شاندار کلام کا آپ نے انتخاب بھی فرمایا، اور کیا ہی پیارے انداز میں اس کو پڑھا۔ اور حضور کی نگاہ عنایت، تمہاری ایک نگاہ کرم میں ہائے 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 سب کچھ ہے۔ کس میں؟ سب ایک نگاہ کرم میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ کیا کہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، کج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ واہ واہ واہ، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے۔ حضور نے جہاں کرم فرمایا ہے نا، اور جس کو کرم کی نگاہ سے حضور نے دیکھا ہے، اس کی بھی کیا ہی بات ہے۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑ گئیں جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام۔ واہ، خالد بھائی، سبحان یہ ہم پروگرام کریں گے، واہ، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب سب کچھ ہے۔ کچھ ہے۔ سب کچھ ہے۔ واہ یہ انشاءاللہ واہ ہم واہ۔ یہ عنوان لے کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ بہرحال ابھی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ دل کا چین، دل کا سکون، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ تو پہلے، سب سے پہلے ہم اس بات کو لیں کہ دل کا سکون جو ہے یہ ختم کیوں ہوتا ہے؟ شاہ صاحب اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، دل کا سکون موضوع بڑا پیارا ہے۔ جیسے ہی بندہ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو بے چینیاں، بے قراریاں اپنے گرد محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر متلاشی ہوتا ہے کہ مجھے دل کا سکون مل جائے، چین مل جائے، قرار مل جائے۔ حالانکہ سکون، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سکون کھو چکا ہوں، راحت مل نہیں رہی، اور حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ سکون اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر من میں اگر اترے، اپنے آپ کو دیکھے، غور کرے، تھوڑا سا تفکر کرے، اس کو پتہ چل جائے گا سکون تو اس کے اندر ہی تھا۔ میں یہاں پر آپ کو ایک فرضی حکایت سناؤں گا۔ ہے تو فرضی حکایت ہے، لیکن اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک آدمی نہر کے کنارے ٹہل رہا ہوتا ہے اور بڑا پریشان، اسے ایک دوست ملتا ہے، کہتا ہے بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا یار میں گھر والوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ کہا کیوں؟ بچوں کا شور، بیوی کا شور، چخ چخ، جھگڑے، لڑائیاں۔ کہا تنگ ہوتا ہوں تو میں نہر کے کنارے آ جاتا ہوں۔ چک چک کے ساتھ پخ پخ بھی بولا جاتا ہے۔ جی، چخ چخ، پخ پخ، جو بھی کہیں، کہ کہا میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ پھر میں سکون پانے کے لیے نہر کے کنارے آ جاتا ہوں۔ صحیح۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے علاقے میں ایک حکیم صاحب ہیں، تم انہیں جا کر ان سے مسئلہ ڈسکس کرو، تمہیں بتا دیں گے۔ حکیم صاحب کے پاس چلا گیا، انہوں نے نبض چیک کی، کہا کہ تمہارا علاج ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں کچھ کہوں گا، تمہیں اسے ماننا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ کہا کہ تم ایسا کرو کہ اب جب تم گھر جاؤ نا، گھر جاتے ساتھ ایک مرغا لے لینا اور مرغے کو گھر میں رکھو۔ حکیم صاحب حکیم تھے، انہوں نے علاج اس انداز سے کرنا چاہا۔ صحیح۔ جیسے ہی مرغا لے کر آیا تو ایک تو پہلے بچوں کا شور تھا، وہ گھر والوں کی چخ چخ پک پک تھی، تو جیسے ہی مرغا آیا بچوں کی تو عید ہو گئی،
اور اس کی بے سکونی اور بڑھ گئی. کہا لو بھائی یہ ایک نیا عذاب میرے پر مسلط ہو گیا. مرغ بھی شور مچا رہا ہے اور اس کے ساتھ بچے بھی دھمال ڈال رہے ہیں. واہ یہ بھی ایک چلے دو چیزیں ایڈ ہو اللہ گئی. اکبر. ٹھیک. تو 3 دن گزرنے کے بعد پھر حکیم صاحب کے پاس گیا. کہا کہ حضور اب کیا کرنا ہے جی, میرا علاج تو ہونے سے رہا, اب تو میرا چین جو ہے نا مزید چلا گیا, اب تو بے سکونی اور بڑھ گئی ہے. صحیح ہے. کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ ایک کتا بھی لے لو, کتا بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ تو حال یہ ہو چکا ہے کہ میں مرغے سے تنگ آ گیا ہوں, یہ کتے کا کہہ رہے ہیں. بہرحال مرتا کیا نہ کرتا, کتا لے لیا. اب وہ ادھر سے بچوں کا شور کم ہو تو کتا بھونکنے لگ پڑے, کتا چپ ہو تو مرغ شور کرنے لگ پڑے. تو یوں ہی ایک گہما گہمی, تو بڑا پریشان ہوا. اب وہ 3 دن کے بعد پھر حکیم صاحب کے پاس آیا. جی حکیم صاحب اب کیا حکم ہے؟ کہا کہ اب جاؤ اور گدھا لیتے ہو جانا اور اس کو باندھ دو. ٹھیک ہے. اب تو مطلب بس ہو گئی تھی نا, یار میں کیا کروں. جب گھر لے کر گیا گدھا, ادھار پر لیا, جیسے تیسے کر کے گدھا باندھا, تو اب تو محلے والے بھی آگے. کہا ایک تمہارے پہلے بچے شور کرتے تھے, پھر تم مرغ لے کر آگے, اب تو پھر کتا لے کر آگے, اب یہ گدھا رہ گیا تھا کیا؟ اب اس گدھے نے بھی ہمارا چین برباد کر دیا. محلے والے بھی پریشان, وہ خود بھی پریشان, مطلب بہت ڈسٹرب ہوا کچھ. اب وہ تنگ آ کر کہتا ہے کہ میں لگتا ہے حکیم صاحب جا کر کہوں بس کریں, آپ میرا علاج چھوڑ دیں. صحیح. گیا حکیم صاحب کے پاس, جا کر کہتا ہے کہ حضور میں کیا کروں, میں تنگ آ گیا ہوں, اب تو محلے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں. حکیم صاحب نے کہا آپ ایسا کرو کہ سب سے پہلے اس گدھے کو واپس کرو, بھیج دو, اس کو بیچ دو, جتنی جیسے تیسے بیچنا ہے بیچ لو. آدھی قیمت میں بیچا, جو بھی ہوا. اچھا پھر اگلے دن پھر آیا, کہا کہ اچھا اس رات کچھ امن تھا, کچھ سکون کی نیند سویا. پھر اگلے دن پھر گیا, کہا اب کیا. ویسے میں شاید ایک بات کہوں, جی جی. آپ کو گدھوں کے شور کا تجربہ ہے؟ نہیں. مجھے آپ کی یہ کہانی سن کے نا, اچھا, مجھے گدھوں کے شور کا وہ جو ایک جو ہے نا, وہ میرے ذہن میں تصور وہ گھوم رہا ہے. اچھا, میں یہ اس کو شیئر کروں. ہم لوگ ایک دیہات کے سفر میں تھے. صحیح. دیہات میں عموماً گدھے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. بلوچستان میں بھی جو گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں اس میں گدھے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. صحرا میں بھی آپ چلے جائیں, وہاں پر بھی گدھے آپ کو ملیں گے. بلوچستان میں تو گدھوں سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں, اور بھی ایک تو بار برداری ہے, دیگر ساتھ میں گدھا وہ پنکھا بھی چلاتا ہے وہ. اچھا. ہاں جی, وہ ایک سسٹم ہے, وہ گدھے کے ذریعے سے وہ پنکھا وغیرہ چلتا ہے. وہ کیسے چلتا ہے یہ تو کبھی ہم جائیں گے تو اس کو ریکارڈ کر کے لائیں گے. وہ کیا تھا شاہ جی, ہم اس دیہات میں پہنچے نا جی, تو آپ نہ بجلی نہ کچھ نہ کچھ, اور ہو کا عالم سناٹا. اللہ اکبر. رات رات کا جناب ٹائم ہے, تارے چمک رہے ہیں, چاند بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ روشنی پھیلا رہا ہے. اور میں بھی اور مدنی چینل والے بھی اسلام میں تھے, ہم 4 پائیوں میں باہر صحن میں ہی سارے جو ہے وہ لیٹے ہوئے. اتنے میں اچھا میرے ساتھ ایک وہ ہے, مجھے دوسری جگہ پر جب میں کہیں چلا جاؤں تو نیند کا مجھے تھوڑا وہ ایشو ہوتا ہے. اب مجھے نیند نہیں آ رہی, تو بات کرتے ہیں نیند نہیں آ رہی بھی تارے بندہ گننا شروع کر دے. تارے گننے کا کیا فائدہ, درود شریف پڑھ لے, کوئی ذکر اذکار کر دے. میں نے کہا چلو نیند تو نہیں آ رہی, اس پہ کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کچھ ذکر اذکار کر لیا جائے. صحیح. اتنے میں شاہ صاحب کیا ہوا, پھر میں نے کہا چلے میں تھوڑا لیٹوں, ہو سکتا ہے نیند آ ہی جائے. میں لیٹ گیا دوبارہ. ایک گدھے کی جو ہے نا جی آواز آئی, ایک گدھے کی آواز آئی. اس ایک کی آواز کے بعد تو پورے علاقے کے گدھوں نے جیسے اللہ اکبر. وہ بولنا شروع کر دیا, کر لیا. اور کیا شور تھا. اللہ مہربانی فرمائے, اللہ کا شکر ہے پھر وہ بلاخر جلدی عبارت ختم ہو گیا. تو یہ مجھے اسے یاد آ رہا ہے کہ وہ گدھا بھی کیا ادھر شور میں جاتا ہوگا ان کے گھر میں. اللہ رحم کرے جی. اللہ اکبر. تو بہرحال کہا کہ گدھے کو تم بیچ دو. بیچ دو. اس نے بیچا, اور اس رات کہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون آیا, سکون کی نیند, کچھ سکون کی نیند آئی. اگلے دن آیا تو کہا کہ اس کتے کو بھی نہ سائڈ پہ کر دو, کسی کو دے دو, یا بس اب اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا. کہا کہ ٹھیک ہے جی, کتے کو بھی بھیجا. پھر اگلی رات مزید سکون کی نیند سویا, کافی حد تک چینج آ چکا تھا. اگلے دن پھر گیا, اور اس سے پہلے کہ حکیم صاحب مرغ کے بارے میں کہتے, وہ خود ہی کہتے حضور اب تو یہ ہماری گھر کی رونق بن چکا ہے, اسے نہ کہیے گا کہ اسے بھیج دیں یا اسے ہم کھا لیں یا ذبح کر دیں. کہا کہ اس کو نہ کہیے گا, اب تو بچوں کا بھی دل لگ گیا, اور تو اور اپنا بھی دل لگ گیا ہے. جب تک یہ اذان نہیں دیتا تو تب تک تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ آج دن بھی چڑھا ہے. تو کہا کہ اس کے ساتھ دل بڑا لگ گیا. حکیم صاحب نے کہا نہیں, تم ایسا کرو کہ اس کو تم ذبح کرو اور کھاؤ. صحیح.
बस बाद लेना खास्ता उसने ज़बह किया और खा लिया। अब एक वो अफसुर्दगी सी छाई थी। अगले दिन फिर आया और हकीम साहब के पास पहुंचा और कहा कि हकीम साहब अब क्या करना है? कहा कि अब तुम ऐसा करो कि अपने बच्चों को और अपनी बीवी को नानी के घर भेज दो, यानी बच्चों की नानी के घर भेज दो। कहा कि तुम बड़े सुकून से रहोगे। उसने कहा कि नहीं नहीं हकीम साहब ऐसा ना करें, मेरे बच्चे हैं, अब तो मुझे वैसे भी बड़ी सुकून की नींद आ रही है, मैं बड़ा चैन और इजी फील कर रहा हूँ। हकीम साहब ने फिर कंधे पर हाथ रख के कहा कि बेटा बस यही तुम्हें समझाना चाहता था, सुकून तुम्हारे अंदर है, तुम इसे खुद तलाश करो, सुकून तुम्हारे अंदर है। हम अपना जहन बना लेते हैं कि ये सुकून हमसे खो चुका है, जबकि खोया नहीं होता, सुकून हमारे अंदर होता है। हम खुद तलाश करें कि सुकून कहाँ है। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात की शाह साहब। और एक दूसरी बात यहाँ जो जानने की है वो ये भी है, कुछ चीज़ें होती हैं उनका एक हुस्न होता है। जैसे गहमी जो है ये बच्चों का क्या है, एक हुस्न है। बच्चे जहाँ पर होंगे तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। और अगर आपका बच्चा है और वो गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं, हमारा बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं है, बड़ा साइलेंट मोड का बच्चा है हमारा, ये नहीं शरारतें करता, ये तो बस चुप बैठा रहता है, बड़ा सुकून है। ये सुकून नहीं है जी, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। बच्चे को जिस तरह की मामूल के मुताबिक जो है वो उसको एक्टिविटी करनी चाहिए वो नहीं कर रहा, सो इट्स मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। हम तो समझ रहे हैं बच्चा सुकून में है और या हम सुकून में है, ये कुछ वक्त के लिए बच्चे का अपना वो जो अंदाज उसका है ना, जिसे हम कहते हैं कि सुकून ऊपर नीचे करने वाला, वो होना चाहिए, तभी तो उसकी एक्टिविटी और उसका पता चलेगा कि भाई ये बच्चे के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। ज़हनी एतबार से इसको मसला नहीं है। अननेचुरल बिहेवियर जब आप बच्चे का देखें और मामूल से हटकर जब आप बिहेवियर बच्चे का देखें तो थोड़े कॉन्शियस हो जाएं। या तो जरूरत से ज्यादा शरारतें कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चीख रहा है, टकरे मार रहा है, इधर जा रहा है, वो चीज उठा रहा है, ये फेंक रहा है, उधर चढ़ रहा है, वहां से छलांगे लगा रहा है, ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर गैर मामूली तौर पर बिल्कुल जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। वालिदैन बिल्कुल अपने जो है वो दिमाग की जो बत्तियां हैं ना इनको जला लें और बच्चे का चेकअप जरूर करवाएं। अल्लाह हम सबको आफियत और सलामती अता फरमाए। और गाड़ी है ना जी, वो गाड़ी चलती है आराम से, उमूमन गाड़ियां नहीं चलती, जब सलफ स्टार्ट करते हैं ना पहले उसकी थोड़ी सी एक हल्की सी आवाज आती है, इंजन स्टार्ट होता है, फिर उसकी इंजन की भी एक आवाज होती है। सही। तो आप बना क्या कितना शोर है इसमें। आप अगर इस अंदाज में आएंगे ना तो ये जिंदगी बेसुकून खुद ही बनाई हुई है। भाई इधर आवाज आनी है। आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, आप एक मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर बच्चे हैं, साथ वाले घर में बच्चे हैं, आप फ्लैट में रह रहे हैं, साथ वाले घर में बच्चे हैं, ऊपर वाले घर में बच्चे हैं, नीचे वाले घर में बच्चे हैं, उनकी आवाज कोई ना कोई आनी है। मतलब हाँ क्या कितना इतने बेसुकूनी है, बच्चे कितने शैतान बच्चे हैं, सुकून बर्बाद कर दिया। आप फिर जो है ना वो कोई जमीन के नीचे कोई 50 फुट घर बनाए ताकि वहां किसी की कोई आवाज ही ना आए। अल्लाह पाक। ये मैं बहुत मतलब एक बात कह रहा हूँ, चोट करने के लिए कह रहा हूँ। तो कुछ चीजों को जब आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएंगे ना, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। ऐसा ही। हल्की सी ठंडी हवा भी बंदे को जिसको बीमार कर रही है ना तो वो आजमाइश में है, मैं सही कह रहा हूँ, आजमाइश में है। बिल्कुल। थोड़ी सी भी वेदर की फ्लक्चुएशन अगर किसी बंदे को जो है वो बीमार कर रही है, वो प्रॉब्लम में है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। तो अपने मिजाज को बंदा थोड़ा सा एडजस्टेबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाए और चीजों को उनके लवाजमात के साथ ही जो है वो कंसीडर करे, तो ही जिंदगी में खैर के साथ रह पाएगा। वरना ये इसने अपने आप को खुद से बेसुकून किया हुआ है। आप शाह साहब अगर जो है वो कुत्ता है तो कुत्ते के भौंकने पर बंदी नहीं लगा सकते ना, ये कुत्ता भौंके नहीं।
بھی گاڑی والا ہے تو گاڑی والا ہارن جو ہے وہ ہماری گلی میں سے گزرے تو ہارن جو ہے وہ نہ بجائے. سبزی والا اگر گزر رہا ہے تو سبزی والا جو ہے وہ آواز بھی نہ دے. تو یہ کیوں آواز دے رہا ہے, اتنی اونچی آواز جو ہے وہ دے رہا ہے؟ اس کا کام ہی بیچارے کا سبزی بیچنا ہے, وہ آواز ہی دے گا اور کیا کرے گا وہ. تو کچھ چیزوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کو تھوڑا سا نیچے لے کر کے آئے, ایکسٹرا سینسیٹیوٹی جو ہے نا اس کو ہٹائے اور ایک نارمل موڈ میں آئے, ایک جو ہے وہ چیزوں کو ایک نارمل وے میں جو ہے وہ دیکھے. تو امید ہے کہ یہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرے گا. جیسے یہ جس کو بچوں کا شور اچھا نہیں لگتا ہے, یہ تو آپ کو بچوں کا شور اچھا نہیں لگ رہا نا, اگر یہ بچے نہ ہوتے تو پھر دعائیں ہوتی, پھر دعائیں التجائیں اور ہائے ہائے ہائے. تو یہ کام نہ کریں خالد بھائی, بالکل اتنے خود اپنا سکون برباد نہ کریں. اس بندے نے خود ہی اپنا سکون برباد کیا ہوا ہے نا, اور کوئی کیا بے سکون کر رہا ہے اس کو. اتنے سینسیٹیو ہو جائیں گے تو آپ کو اپنے آپ سے خطرہ رہے گا, اپنے سائے سے بندہ ڈر رہا ہوگا, پھر اس کو علاج معالجے کی طرف جانا پڑے گا. ہاں جی, اتنا بندہ دیکھ لے کہ معاشرے میں رہ رہا ہے تو معاشرے میں رہنے کا انداز اس کا کیا ہوگا. جی لوگ ہیں تو وہ چار بات بھی کریں گے, وہ بولیں گے بھی, بچے ہیں تو وہ کھیلیں گے بھی. آپ نے یہ بہت پیاری توجہ دلائی کہ اگر وہ ایکسٹرا کچھ شرارتیں کر رہا ہے تب بھی اس کو دھیان کی ضرورت ہے بچے کو, اور اگر بچہ بالکل گمسم ہے تب بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سکون اور بے چینی, اطمینان اور بے اطمینانی یہ انسان کی کیفیات کے عکاس بھی ہوتے ہیں. بچے جو ہیں اس کے لیے سکون یہ نہیں ہوگا کہ بچہ اسی طرح انداز اختیار کرے جس طرح کا بڑے انداز اختیار کرتے ہیں. بچہ ہے وہ اپنے اعتبار سے زندگی کو آگے چلائے گا, اپنے اعتبار سے آگے بڑھتا رہے گا, کہیں شرارتیں بھی کرے گا, کبھی آپ کی بات مان لے گا, کبھی نہیں بھی مانے گا, کبھی آپ کو پریشان بھی کرے گا. تو یہ وہ سارے کام ہوں گے جو بچہ کرتا رہے گا. لیکن آپ اگر اس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح بڑے کو ایک بات ایک مرتبہ شادی سمجھا دی گئی تو وہ ایک مرتبہ میں سمجھ جاتا ہے, ایسا ہی بچہ بھی سمجھ جائے, اس کے لیے قدرے مشکل ہوگا. اور اگر آپ اس پر ساری توانائی اپنی صرف کر رہے ہوں گے تو پھر پرابلم میں رہیں گے. یہاں پر ایک آسان فارمولہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ کرے یہ کہ جب دیکھ رہا ہے بچہ زیادہ شرارتیں کر رہا ہے تو پھر اس کو ہر مرتبہ ہاتھ پکڑیں گے, جھڑکیں گے, منع کریں گے, ڈانٹیں گے. اس سے آپ کی طبیعت میں بھی اثر پڑے گا, بچہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کا عادی ہو جائے گا. بچے کو بھی پتا ہوگا جب تک مجھے ڈانٹیں گے نہیں تب تک میں نے سننا نہیں ہے, وہ بھی اپنے مزے سے کام کرتا رہے گا. کبھی کبھی والدین یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہمیں کچھ کر رہا ہے, ہم اس کو آوازیں دے رہے ہیں, وہ سن نہیں رہا, وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. پرابلم اس میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے بچے کو عادی نہیں بنایا ہوتا ہلکی آواز سننے کا. ہم نے بچے کو جب پکارا ہوتا ہے تو وہ شیر کی دھاڑ کی طرح ہم نے پکارا ہوتا ہے, تو وہ اس دھاڑ کا ہی انتظار کرتا ہے. جب وہ دھاڑ آئے گی تب ایسا ہوگا کہ جیسے کان میں جوں حرکت کر رہی ہے, جیسے کان میں جوں رینگنے کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے. جب بچوں کو ہم نے اپنا عادی ہی اس طرح کا بنا دیا تو پھر وہ پریشان کریں گے بھی, اور پریشان ہو سکتا ہے ہم خود بھی ان کی وجہ سے رہیں. تو اچھا انداز یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ انوالو کریں بچوں کو. بچہ پریشان کر رہا ہے تو پھر اس کو موبائل دے کر, کوئی گیجٹس دے کر بٹھا نہیں دیا جائے کہ بس تم ہو اور یہ ہیں اور تمہارا ان سے تعلق ہے, ہم سے تعلق نہیں ہے, ہم گھر میں آئے تو ہم اپنے سارے کام کرتے رہیں گے. اپنے کام آپ نے ضرور کرنے ہیں, والدین ہیں ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, اپنے کام کاج ہوتے ہیں, وہ بھی کریں گے, لیکن اپنے بچوں کو بھی تو کسی کام میں ساتھ انوالو رکھیں. کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی ان کے ساتھ اگر ہماری ہوگی تو اچھا انداز بھی ہو جائے گا. سکون بچے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے سلا دیا تو وہ سوتا ہی رہے, اب جب آپ کا دل کرے تب وہ اٹھے. اس کی اپنی ایک ایکٹیویٹی ہے, اس کے ساتھ آپ کو لے کر چلنا پڑے گا. انداز محبت والا, پیار والا ہوگا, اس کے ساتھ چلنے والا ہوگا, تو پھر وہ آپ میں بھی انوالو ہوگا اور اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں, کس سے نہیں کرتے. دوسرا کام یہ ہے کہ بچوں کو کوئی متبادل دیں. وہ شرارت کر رہا ہے, اس کی شرارت میں کوئی سیکھنے کا پروسیس شامل کریں کہ اس کام سے بیٹا آپ نے یہ سیکھا, یہ اگر یوں کر لیتے نا تو یہ اور اچھا ہو جاتا, اگر اس کام کو ایسے کر لیتے تو آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں بھی نہیں ہوتی. تو تھوڑی سی چیزیں سکھانے کی ہوتی ہیں, تھوڑی سی سمجھانے کی ہوتی ہیں. خیر قصہ مختصر میں یہ کروں گا کہ ایاز بھی بچوں کا سکون اور ہے, بڑوں کا سکون اور ہے. بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کب میری جان چھوٹے گی اسکول جانے سے, کب میں روزانہ یہ صبح اٹھ کر جو
सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं। जब बच्चे होते हैं, मैं और आप मदनी चैनल के नाज़रीन इस बात को जरा सोचें, कभी कभी बचपने में ये ख्याल आता था कि बड़े होंगे तो फिर सुकून मिलेगा, फिर ये सारी स्कूल की टेंशनों से आज़ाद होंगे, और बड़े ये कह रहे होते हैं कि हाय बचपना कितना अच्छा था, आराम से उठो, खेलते कूदते स्कूल जाओ, खेलते कूदते वापस आओ। वो हर बंदा अपनी उस चीज को याद करके अफसोस कर रहा है जो अब उसके पास मौजूद नहीं है। हालांकि सुकून का उसके पास हर लम्हा हो सकता है, चाहे वो बचपने में है, चाहे वो जवानी में है, या बुढ़ापे की तरफ आ रहा है, लेकिन सुकून उस चीज के साथ हासिल करना पड़ेगा जिस चीज में अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून रखा है। इसको तलाश करना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा। जब ये मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह सुकून मिल जाएगा। बेसुकूनी सलमान भाई, अब बुनियादी वजह ये बनती है कि आपको क्यों है, आप परेशान क्यों हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम परेशान किसी और की वजह से होते हैं, गुस्सा किसी और पर निकाल रहे होते हैं, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चों को आके डांट दिया। सही। जब ये एटीट्यूड है ना, तो ना ऑफिस में आप अपना मयार बना पाएंगे, ना घर में आप कोई मयार बना पाएंगे। घर वाले ये कह रहे होंगे कि यार आज ऑफिस से लगता है बॉस ने कमाल करके भेजा है, और जब वो घर ऑफिस पहुंचेगा तो बोलेगा लगता है इसकी घर पे नहीं बनती। तो धोबी का कत्ता घर का ना घाट का, कि ये धोबी के कत्ते वाला मामला होता है। ना ये ऑफिस में सही तौर पर जिंदगी गुजार पा रहा है, ना ये घर में सुकून की जिंदगी ले पा रहा है, ना दे पा रहा है। हालांकि बच्चों की शरारतें अटखेलियां कहलाती हैं, जी। इससे बच्चे भी महसूस होते हैं, बड़े भी महसूस होते हैं। सही बात। लेकिन जब बंदे ने अपने आप को ही वो ईजा ओढ़ा हुआ बनाया हुआ है, वाह, हर बात ही उसको बुरी लग रही है, बनाया हुआ है, मुतअद्दी बनाया हुआ है, हर बात ही बुरी लग रही है। बच्चा हंसे तो उसके लिए भी कोई वॉल्यूम होना चाहिए, बच्चा रोए तो उसको इतनी आवाज में क्यों रो रहा है, इतनी आवाज में नहीं रोना चाहिए, इतनी जोर से तो नहीं मारा था जो इतनी जोर से रोया। जब ये सारे प्रॉब्लम है तो ये बच्चे के प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहीं ना कहीं आपने कंपेंसेट करना है, कहीं ना कहीं आपने इसको सेट करना है। जब आप इसको सेट करेंगे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे ना सलमान भाई जी, तो बहुत सारी जगहों पे आपको खुद सुकून महसूस होता रहेगा। क्या बात है, मदीना मदीना मरहबा। और सुकून अगर चाहिए तो मदनी चैनल के नाज़रीन काम भी वो करने पड़ेंगे कि जो बंदे को सुकून में रहने दें। अयाज भाई, बाज़ औक़ात बंदा खुद ही अपना सुकून बर्बाद किए हुए होता है, यानी हम अभी इस पर फोकस कर रहे हैं, खुद ही ऐसा काम कर रहा है, इसने अपना सुकून क्या कर लिया है, बर्बाद कर लिया है। आपकी किसी के साथ गलत एफिलिएशन है, गलत कोई रिलेशन है, या आप एक चीटर आदमी हैं, यानी अगर एक चीटर आदमी है या इसकी कोई गलत एफिलिएशन है किसी के साथ, रिलेशन है गलत किसी के साथ, या ये किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो भी देखा जाए तो ये इंडिविजुअल खुद ही है कि जो अपने आप को अपना सुकून बर्बाद करने के लिए क्या कर रहा है, पेश कर रहा है। फिर बोले हाय सुकून बर्बाद हो गया, तो आपने चीटिंग की है तो सुकून बर्बाद होगा ना आप चीटर बनते ना आपका ये सुकून बर्बाद होता। आपने घपला किया है, आपको माली मुआवनत थी किसी की करना, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसकी माली मुआवनत करते हैं, आपने उसको उसके काम आने की बजाय या उसका जो फाइनेंशियल जो उसका स्टेटमेंट है उसको सही बनाने की बजाय उसी के अंदर जो है वो घपला कर दिया है। सेलमैन है आप, आपको अगर गले तक रसाई मिल गई है तो आपने उसमें से नोट जो है वो खिसका लिए हैं और आगे पीछे जो है वो कर दिए हैं, या आप मतलब घर में हैं और आपने जो है वो खामिंद से बगैर पूछे उसके पैसे या उसकी कोई चीज जो है वो उसकी उठा ली है, रकम जो है वो आगे पीछे जो है वो कर दी है, तो ये आपने खुद ही तो अपना सुकून बर्बाद किया है, को बाहर से आगे किसी ने थोड़ी किया है। क्या फरमाएंगे? बिल्कुल सही है, आपने बात इरशाद फरमाई सलमान भाई। वाकई कि कई ऐसे काम हैं कि जो खुद हमारे सुकून को बर्बाद कर देने वाला है। यानी यहाँ पर मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो है वो फरमान याद आ रहा है जी, कि हदीस पाक के अंदर जो गुनाह की तारीफ को बयान किया जी, गुनाह क्या है, फरमाया वो जो तेरे दिल में खटके, अल्लाह अल्लाह फरमाया जो तेरे दिल में खटके। अब आप देखिए ना गुनाह क्या है, यानी कोई भी आप ऐसा फेल करते हैं जो गलत है, चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है, चाहे वो मखलूक के साथ हुकूकुल इबाद का कोई भी मामला है, तो आप देखेंगे जहां पर आप गलत होंगे तो आपका दिल में क्या होगा, खटका पैदा होगा, दिल बेसुकूनी में मुब्तला होगा, दिल बेचैनी के अंदर मुब्तला होगा, बेकरारी के अंदर मुब्तला होगा। और नेकी के बारे में खालिद भाई तारीफ करते हुए क्या इरशाद फरमाया, वो जो दिल को मुतमईन कर दे, जो इत्मीनान कल्ब नसीब करे, जो दिल को सुकून नसीब करे। तो अब हमारे सामने बिल्कुल जो है वो मयार हदीस पाक की रोशनी में आ गया
کہ وہ چیزیں جو ہمارے دل کے اندر کھٹکیں، ہمارے دل کو جو ہے وہ اضطراب میں مبتلا کریں، بے چینی میں مبتلا کریں، یہ ساری مثالیں جو سلمان بھائی نے دی. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں جعلی ادویات کا کام آپ جو ہے نا آپ کرتے ہیں، جعلی ادویات لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایکسپائر ادویات، ایکسپائر چیزیں آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں. تو کیا آپ اطمینان کی زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ قلبی سکون حاصل، دوسروں کو بے سکونی دے کر کیا آپ کبھی اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم اس چیز کو غور کر لیں کہ وہ تمام افعال جو ہمارے دل کو کھٹک رہے ہیں، ان سے اگر ہم خود کو پاک و صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں حقیقی معنی میں جو سکون ہے اور اطمینان قلب ہے سلمان بھائی وہ نصیب ہو جائے. ابھی سے پاک کے اندر بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرما دی. یہ ایک ہمیں گویا معیار دے دیا گیا، یہ ایک ہمیں دائرہ کار دے دیا گیا کہ اس کے مطابق ہم پرکھ سکتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، اطمینان قلب کس میں ہے، اور بے سکونی اور بے قراری کس کے اندر ہے. تو اس یوں سمجھیے کہ پیرامیٹر کے مطابق ہم اپنی زندگی کو لے آئیں، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی معصیت والے کام ہو، چاہے وہ حقوق العباد یا دنیاوی معاملات ہوں، ان پیرامیٹر کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قلبی سکون جو ہے وہ یہ ہمیں نصیب ہو جائے گا. اور قلبی سکون یاد رکھیے کہ دولت سے، مال سے، مادیت پرستی سے حاصل نہیں ہوتا. آپ سمجھیں گے کہ اگر 4 پیسے میرے پاس زیادہ آ گئے تو میرے پاس سکون آ جائے گا. نہیں، بڑے بڑے لوگوں کی مثال دیکھ لیجیے جن کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن قلبی سکون کی دولت سے جو ہے وہ محروم ہے. تو سکون جو ہے وہ مادیت پرستی سے حاصل نہیں ہوتا. سکون جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ اطمینان قلب جو ہے وہ نیکی سے، خیر خواہی سے، جذبے سے، غمخواری سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، تلاوت قرآن سے، مخلوق خدا کی پر رحم کرنے سے، دلجوئی کرنے سے، یہ وہ سارے کام ہیں کہ جن سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملا کرتا ہے. اور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایسے اگینسٹ کام کر کے، غلط کام کر کے لوگوں کے جو ہے وہ گھروں میں سکون اور لوگوں کے گھروں کو ماتم کدا بنا کے، لوگوں کے اولادوں کو لوگوں کے لیے مجبوریوں اور معذوریوں کا سامان پیدا کر کے آپ ہرگز اپنے لیے سکون کا سامان نہیں خرید سکتے، بلکہ یہ دنیا میں بھی بے سکونی کا باعث رہے گا، اور آخرت میں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی پھر جو پکڑ کا معاملہ ہوگا وہ جدا گانا ہے. تو سکون اور اطمینان چاہیے تو پھر جو ہے وہ نیکیوں کے کام کریں، خیر خواہی کے کام کریں، مسلمانوں کے جذبے سے بھرپور ہو کر جو ہے وہ ان کی خدمت کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی سکون کی دولت سے انشاءاللہ مالا مال فرمائے گا. کیا خوبصورت فرمائیے یاز بھائی، سبحان اللہ. تو یہ غور کر لیں کہ ہم نے اپنے سکون کو خود ہی تو کہیں داؤ پہ نہیں لگایا ہوا، خود ہی تو خراب نہیں کیا ہوا، اور اگر خود ہی ہم اس کا سبب ہیں تو اپنے کام جن کو خراب ٹریک پہ ڈالا ہوا ہے ان کو صحیح ٹریک پہ لے آئیں. روڈ کچا روڈ ہے نا، اس پر آپ جس بھی گاڑی میں چلے جائیں آپ کو جمپ ہی لگنے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی گاڑی میں وہ جمپ زیادہ محسوس ہوں گے، کسی میں قدرے کم محسوس ہوں گے، لیکن محسوس ہوں گے، ضرور ہوں گے. اور جو روڈ خراب روڈ ہوتا ہے نا، جس طرح ایک چھوٹی گاڑی کہ جو ہے وہ اس کے نٹ بولٹ ان کو جو ہے وہ ہلا دیتا ہے، ویسے اگر کوئی بڑی گاڑی بھی ہے، کوئی جیپ بھی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی بہت سوٹیبل اور بڑا یوزفل ہے ایسا بھی نہیں ہے. جیپ جو ہوتی ہے یا اس طرح کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ آڑے ٹیڑے اس طرح کے کھڈے والے جو روڈ ہیں ان پہ چل لیتی ہے، اس پہ وہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، چلتی ہے، اور بلکہ شاید اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے وہ ہر طرح کے روڈ پر جو ہے وہ چل جائے. لیکن اگر آپ سوٹیبل اور آپ اس پر جائیں کہ اس گاڑی کے لیے، کوئی بھی گاڑی ایکس وائی زی ہے، اس کے لیے سوٹیبل روڈ کون سا ہے، تو یقیناً وہی روڈ سوٹیبل ہوگا کہ جو صاف ہوگا، جو صحیح بنا ہوا ہوگا، جس پر چلنا جو ہے وہ گاڑی کے لیے سموتھ ہوگا، آسان ہوگا، جمپ طریقے کے بنے ہوں گے، وہی روڈ اس کے لیے سوٹیبل کہلائے گا. باقی رستے پر چل تو لے گی گاڑی، لیکن چلنے کے بعد پھر آپ کو اس کی مرمت بھی کروانا پڑے گی. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ پر بندہ جو ہے وہ غور کرے، اپنا ٹریک جو ہم رستہ بھول جاتے ہیں نا، دیکھیں بھی ہاں کیا ہوا، رستہ بھول گئے، اب کیا کریں، اب تو رستے کے اوپر آ گئے ہیں، اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب تو واپس تو نہیں جا سکتے، تو آگے کہاں، کھائی میں گرنے جا کے. رستہ بھول گئے ابھی کیا ہوگا، واپس آ جائیں،
ابھی کچھ دیر پہلے خالد بھائی ہم بھی راستہ بھول گئے تھے. اچھا میں جن کے ساتھ تھا مجھے یہ تھا, میں حیران تھا, میں کہ جس روڈ سے یہ لے جا رہے ہیں یہ تو حیران کن روڈ ہے, یعنی یوں بولیں کہ ایک پلیزنٹ سی ایک حیرانگی بننے کو جو ہوتی ہے, خوشگوار, کہ بھئی اس طرح سفر کر کے ادھر سے جا رہے ہیں. بہرحال وہ تھا, ہم چلے. جب آگے میں نے کہا یار یہ کدھر سے جا رہے ہیں, بالآخر کیا ہوا, میں نے ان سے پوچھ لیا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, تو آپ کو تو پتا ہے کہ کہاں جانا ہے. میں تو بس گاڑی, آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تو بس گاڑی چلا ہی رہا ہوں, چلائے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے انہیں پھر کہا, میں نے کہا نہیں بھائی آپ یوں کریں, اس کو واپس. میں یوں سمجھا, میں ان پر ریلائے کر رہا تھا کہ یہ کسی اور راستے لے جا رہے ہیں, کوئی اور راستہ ہوگا. وہ مجھ پہ وہ کر رہے تھے کہ ان کو پتا ہے یہ بول نہیں رہے, سو اٹس مینس کہ ہم کیا ہیں, صحیح جا رہے ہیں. تو پھر کیا کیا, واپس اس کو لیا. ہم جو ٹریول کر کے آگے نکل گئے تھے وہ سفر سارا کیا کیا, واپس کر کے پھر صحیح راستے پر جب آپ چلیں گے تو منزل تک پہنچیں گے. تو اگر کوئی نافرمانی والے ٹریک پہ چل نکلے ہیں یا کسی غلط راستے پر چل نکلے ہیں یا کوئی ایسے راستہ اختیار کر لیا ہے جو گناہوں بھرا اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی کے اندر اس پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے, ٹریک چینج کریں. دوسرا کوئی حل نہیں ہے. میں یقین کریں آپ کو 2 لفظ کی سادی بات بتا رہا ہوں, دوسرا کوئی حل ہی نہیں ہے. حل ایک ہی ہے, یہ ٹریک چینج کریں, واپس آئیں, صحیح راستے پر آئیں اور اللہ کریم سے لو لگائیں. اور آپ دیکھیے وہی رب کریم ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, فرمایا کہ یہ تیری نیکیاں تیرے گناہوں کو لے جائیں گی. تو رستہ تبدیل کر کے سیدھے راستے پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے. ورنہ آج تو اتنی بربادی, ابھی تک تو اتنی بربادی ہوئی ہے نا, ابھی تک تو اگر دیکھا جائے تو تباہی نہیں ہوئی, کچھ بربادی یوں بولے کہ اس کے وہ ہے نا, بندہ جب آگ کے قریب بیٹھتا ہے نا تو جلتا نہیں ہے. آگ کے جو قریب بندہ بیٹھتا ہے وہ آپ کو جلتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ جل گیا ہے, لیکن کیا ہے, تپش آنا شروع ہوتی ہے. ابھی تک تو جو رستہ نافرمانی والا, اللہ رسول کی نافرمانی والا اختیار کیا ہوا ہے, اس کے وہ جو ہیں بربادیوں کی جو ایک وہ یوں بولیں کہ ہلکی پھلکی سی جو آ رہی ہے نا, ساؤنڈ آ رہا ہے یا جو نظر آ رہی ہے, ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے, اس کے آگے تو تباہی ہے. تباہی سے بچائیں اپنے آپ کو. آگ کے قریب جا رہا ہے, تپش محسوس ہو رہی ہے, سو اٹس مینس کہ رک جائے, آگے جائے گا تو پھر جل جائے گا. اللہ اکبر. آگے اور جائے گا تو کیا ہوگا, جل جائے گا, رک جائے. تو یہ رستے جو ہم نے اپنی بے سکونی کے اختیار کیے ہوئے, اللہ کی نافرمانی والے نشے میں لگا ہوا ہے, اخلاق باختگی کے کام کر رہا ہے, غیر اخلاقی کام کر رہا ہے, غیر اخلاقی دوستیاں کر رہا ہے, اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو ہے وہ ریلیشنز بنا رہا ہے, اور پتہ نہیں مطلب کیا کیا کچھ کر رہا ہے. یہ رستہ چھوڑ دے اس سے. اگر چل پڑا تھا پہلے نمبر پر تو جائے ہی نہیں, اور اگر چلا گیا تو چھوڑے اس کو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. شیطان نے اگر بھلا دیا ہے تو اب یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو, چھوڑو ان کو. اللہ اکبر. تو یہ اپنا سب کچھ برباد ہو جانے سے, دنیا آخرت برباد ہو جانے سے پہلے ہی بندہ کیا ہو جائے, واپس آ جائے. منشیات کی طرف جا رہا ہے, ابھی تو سگریٹ پی رہا ہے, یا کوئی 1-2 سگریٹ جو ہے وہ نشے والے پی رہا ہے, یا کوئی ہلکا نشہ لے رہا ہے, ابھی اس کے بعد اور آگے جائے گا تو کدھر جائے گا. بعض اوقات یہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو 1-2 کش بھی لگوا دیں گے, یا 1-2 سگریٹ بھی دے دیں گے. یہ کیا ہے, یہ آپ کو اسی بربادی کے رستے پہ لے جا رہا ہے جہاں اخلاقیات برباد ہے, گھر برباد ہے, خاندان برباد ہے, بندہ ہی برباد ہے. آپ کبھی سلمان بھائی یہ وہ بربادی ہے جو سکون کے نام پہ بربادی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ یاد فلاً یہ ہوتا ہے ان کو کہ یار اس سے سکون مل جاتا ہے, جی, اس سے یہ کہ دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس فیل ہوگا, تھوڑا سا میں جب یہ کام کر کے واپس آؤں گا, سگریٹ پی کر جناب واپس آؤں گا تو اور اچھے کام کر لوں گا. آج تک آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, کبھی اس قسم کا منظر ٹی وی وغیرہ پر بھی دکھایا جاتا ہے تو آج تک سننے کو آتا ہے کہ ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے. اس کے عجیب
ایک قصہ ہے, یہ عجیب سی بات ہے کہ اس کی تشہیری مہم پہ بھی ساتھ یہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ خرید تو لیں ہم سے, لیکن بہرحال یہ آپ کو سکون نہیں دے گی, یہ آپ کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے. لیکن اس کے باوجود بندہ اس کو خرید رہا ہوتا ہے, اور خود یہ وہ ہے جسے کہا جائے آنکھوں دیکھی مکھی نکلنے والی بات. بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سکون نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ افراد جو ابتدا میں جنہوں نے اس قسم کی منشیات سے, شراب وغیرہ سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی, بالآخر کیا ہوا, شرابی مشہور ہوئے, ایسی نشے کی لت پڑ گئی, جواری ہو گئے, ساتھ ساتھ جناب عجیب و غریب ان کے نام رکھے جانے لگے. ان کی وجہ سے ان کی بہنوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے پورے خاندان کا اعتبار ختم ہو گیا. یہ ایک بندہ چلا تھا اس سکون کی راہ پر جس کو یہ سکون کہہ رہا تھا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا تھا. جس کو اللہ تعالیٰ, یہ بڑا ایک بہترین اصول قرآن نے دیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ اور اس کے رسول نے ان کاموں کا حکم دیا ہے جن میں آپ کے لیے سکون ہے, اور ان کاموں سے روکا ہے جو آپ کو بے سکون کرتے, چاہے وہ دنیا میں بے سکون کرتے ہیں, چاہے وہ آخرت میں بے سکون کرتے ہیں. کیا بات ہے خالد. آپ اس کو ایک قاعدہ سمجھیں اور وہ کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہہ دیا, اس سے بچ جائیں جس سے منع کر دیا. آٹومیٹکلی الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سکون سے رہیں گے. واہ سبحان اللہ. ہم نے خالد بھائی جی سی جے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری حیدرآباد میں ہم نے ریکارڈنگ کی تھی, تو وہاں جو نشے کے افراد لوگ تھے ان کے بھی کچھ تاثرات تھے, اور اس سے پہلے بھی مدنی چینل پر جو نشے کا جن کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, نشے میں عادت میں ڈوبے ہوئے افراد کا, ان کے انٹرویوز وغیرہ جی شاید مدنی چینل پر آن ایئر ہوئے ہیں. تو آئیے ذرا آپ کو کچھ اس حوالے سے ہم ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. کیسے ہوتی ہے عادت؟ بس ہوتے ہیں جو یار دوست ہوتے ہیں انہی کے مسئلوں میں ہو جاتا ہے. یہی دوستوں سے ہوتی ہے, بولتے ہیں کھاؤ اچھا ہوتا ہے, ہم بولتے ہیں نہیں کھا رہے, بولے کھاؤ تو صحیح, ایک مرتبہ کھائی پھر کھاتے پھر لگ ہی جاتی ہے. یہ جیسے ماوا گٹکا ہوتا ہے نا, اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے, یہ بینٹریوں کا, بینٹری کے کیمیکل سے بنتا ہے, اسی وجہ سے نا, اس کی وجہ سے اندر سے کٹ بٹ جاتا ہے. پھر سر جیسے کہ یہ جو پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, چرس کے بعد شراب پیتے ہیں, اور بھی بہت سے برے نشے ہیں, ٹیکے لگاتے ہیں, اور بھی بہت زیادہ گندے نشے ہیں. نشے آور سے پہلے تو نشے آور کی جو چیزیں ہیں وہ ادھر اوپر سے بند کی جائیں نا, اوپر سے جب بند کی جائیں گی تبھی جو ہے بچ سکتے ہیں نا بندے. جب کھلا ڈلا جو سارا جو ہے چل رہا ہے, سرے عام چل رہا ہے, نشہ منشیات بک رہی ہے, اور نہیں تو کیا بک رہی ہے, سرے عام بک رہی ہے. عادت پڑ کیسے جاتی ہے نشے کی عادت؟ یہ ایک دوسرے کو دیکھ پڑ جاتی ہے, جیسے آپ کھا رہے ہیں کوئی اور کھا رہا ہے, دوست دکھانا, یہ اس طرح پڑ جاتی ہے. سر یہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے. تو چینج کیسا کیا جا سکتا ہے؟ چینج یہی ہے, گھر سے پہلے تربیت ہونی چاہیے, پھر ماحول. لیکن یہ ہے کہ چیزوں کا پابندی لگانا چاہیے. چھالی ہے مین چیز, چھالی ہے, ساری چیزیں چھالیوں سے ہی بن رہی ہے. نشے کی لت پڑ کیسے جاتی ہے؟ یہ ہمارا معاشرتی حالات ایسے, بے روزگاری ہے, معاشرہ خراب ہے, پریشانیاں ہیں ان کی وجہ سے. دیکھیں یہ نشے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے, دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ, وہاں پہ جو ہے کوئی بھی نشہ عام نہیں ہے. جب عام نہیں ہے تو وہاں پہ نشے ہی بھی نہیں ہے. یہاں پہ نشہ بالکل عام کیا ہوا ہے, بالکل نشہ عام کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نشہ کر رہے ہیں. اسی نشے کو بالکل ختم کر دے جڑ سے, اگر مل ہی نہیں رہا تو لوگ نشہ کیسے کریں گے؟ یہ کیا ملتا کیا ہے اس سے, نشے کرنے سے؟ نشہ کرنے سے کیا ملتا ہے یہ تو مجھے نہیں علم ہے, کیونکہ میں نے کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو جو ہے نا یہ لت لگ گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں بیٹا ہوں, میرا دوست کر رہا ہے, تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے آپ کو, وہ بتائے گا مجھ سے. یہ دماغ کا سکون, یہ ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے. لیکن نشے کے اندر آج کل ڈرگس بالکل عام ہو رہا ہے, چرس بالکل عام ہو رہا ہے, شراب بہت زیادہ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور نشہ جو کرتا ہے نا وہ اپنے گھر کے برتن ہر چیز بیچ دیتا ہے, اور جو نشہ کرنے والا بندہ وہ نہیں دیکھتا کہ میرے گھر میں کیا چیز رکھی ہوئی کیا نہیں رکھی ہوئی ہے. وہ نشہ اپنا پورا کرنے کے لیے اپنی ماں بہنوں کی کوئی بھی چیز اٹھا کر کے بیچ دیتا ہے, اور نشہ ہم اور تم بیچ رہے ہیں.
मसद के यार दोस्त एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं और दोस्त ही बर्बाद करता है। नशा करने से मेरे भाई बर्बादी है और कुछ भी नहीं मिलता। 4 भाई थे, अब अपने घर में एक फैमिली में साथ में रहते थे मिलजुल करके, अच्छा खाना पीना सब कुछ था, मगर एक दोस्त की ऐसी यारी थी ये थी, उसने सिगरेट से उसको पिलाया, पहले सिगरेट पिलाई, फिर उसके बाद उसको चरस पिलाई, फिर उसके बाद इसको हीरोइन से उसको इतनी पिलाई कि वो इतना बर्बाद हो गया कि वो आज घर में नहीं, वो मर गया। अगर नशा ना मिले ना बंदा कोई काम नहीं कर सकता, सुन बैठा रहता है एनी टाइम। बचाया कैसे जा सकता है? बच्चा तो एक तो विल पावर चाहिए, दूसरी समझ चाहिए। जैसे सिगरेट पे कोशिश की गई थी कि जी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ना बेचा जाए, इसी तरह समझ बना। आप शाम के टाइम यहाँ पे आए, ये जो दुकानें हैं यहाँ पे ये ऐसे बच्चे आते हैं समझ बन। एक दिन मैंने बोला ये क्या चक्कर है, ये क्यों ले रहे हैं भाई? तो बोलते ये नशा करते हैं इसका, छोटे बच्चे, ये जो फुटपाथ वाले। आवाम का ये कहना है कि गम और परेशानी की वजह से लोग नशा करते हैं। ये सब फजूल की बात है। आदमी अपने ऊपर हो ना, गम और परेशानी किसके साथ नहीं है? आपके साथ भी है, मेरे साथ भी, हम लोग क्यों नहीं कर रहे ये चीज़? सुकून के लिए करते हैं। नशा तो फजूल है सर। ये बोल रहे हैं सुकून के लिए करते हैं। नहीं, उससे सुकून अब जो समझता है उसके लिए सुकून है, जो नहीं समझता है उसके लिए फजूल है। नशे तो मैं तो करता नहीं हूँ। नहीं, आपका मैंने कहा भी नहीं। इससे लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है? सही है, दावत इस्लामी जिस तरह से मदनी चैनल काम कर रहा है, आपकी और दावत इस्लामी की अमीरुल सुन्नत की कोशिशें इतनी है कि आप लोग इसी तरह से लगे रहे तो इंशाअल्लाह हर चीज़ बुराई इस जहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में दावत इस्लामी कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हाय हाय हाय, अल्लाह हमें इन नशों से बचाए। शराबें, ये भंग के नशे, शराब के नशे और पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे नशे हैं, इनसे अपने आप को बचाएं। और जो आपको ये नशे दे रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी तबाह करने की तरफ ले जा रहे हैं। वो ज़िंदगी तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और जहर दे तो कोई खाएगा? अगर कोई जहर दे तो जहर खा रहे। एक है बंदे को मारना और एक है घसीट घसीट कर मारना। दोनों तरह मारना ही है, लेकिन जो घसीट घसीट कर मारना है ना, इसमें अजियत ज्यादा है। मरना तो है ही, लेकिन इसमें अजियत ज्यादा है। इसी तरह एक और जो है मैं फ्रेज वो भी यहां पर जो है वो लेना चाह रहा हूं कि एक तो ये है कि बंदा जो है वो मर रहा है, और एक कहते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना। दोनों में मरना ही है। एक ये है कि रात को सोया है, सुबह उठा नहीं है, ये भी मर गया है। और एक है कि एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया है। तो ये जो नशों पे लगा रहे हैं ना, ये उस जगह पर, उस रास्ते पर ले जा रहे हैं, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए धक्का मार रहे हैं कि जहां पर बंदा फिर एड़ियां रगड़ रगड़ के जो है ना वो मरने वाला हिसाब हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहें, इनके साए से दूर रहें। बात सुनकर समझ जाएं, इससे पहले कि फिर वक्त समझाए। वक्त फिर खाली समझाता नहीं है। लोग कहते हैं ना वक्त समझाता है, वक्त समझाता नहीं है। छुड्डे खा खा के गोल हो गया है। वो था जी, एक वो था पत्थर, उसको किसी ने पूछा भी तुम गोल हो गए? मैंने कहा मैं छुड्डे खा खा गोल हो गया। लोगों की ठोकरे खा खा गोल हो। ठोकरे खा खा के जो गोल हुआ है, ठोकरें जो खाई हैं उसकी तकलीफ भी तो है ना। गोल तो हो गया है, सबक तो सीख गया है, लेकिन वक्त सिखा रहा है, उसने साथ में पीसा भी तो है। उस पिसने से पहले जो हमें कुरान हदीस, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम जो वैल्यूज, जो अंदाज जो बता रहा है, उन्हीं से सीख लेना, ताकि हमारी जिंदगी जो है ये बर्बाद ना हो। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए, हम पर फजल फरमाए, और वो काम जो सुकून बर्बाद करने वाले हैं अल्लाह हमें उनसे बचाए। मनशियात से हमें भी, हमारी नस्लों को भी अल्लाह महफूज व मामून फरमाए। आमीन। ये इस पर और क्या हम कलाम करें, कितना कलाम करें, होता रहता है कलाम इसके ऊपर बना। तो समझदार वो है कि जो अपना मामला सिक्योर रखता है, अपना अखलाक, अपना किरदार सिक्योर और महफूज रखता है। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से बस्ता होंगे तो इंशाअल्लाह हुस्न मुआशरत भी होगी और अखलाक और किरदार भी जो है वो बेहतरीन रहेगा और बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुआशरे में रहें तो कैसे रहें, आइए इस पर
آپ کو نگران شورا کا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں۔ فیملی کا سکھ اور فیملی کا چین، فیملی کا آرام، گھر بار کی راحت، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں رہی ہے۔ میرے وہ نوجوان جو شادی شدہ ہیں وہ ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پورا دن آپ کام کاج پہ رہے یا باہر رہے، اب گھر آئے، گھر آ کر آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ کا میں دوستوں میں جا رہا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، میں چائے پینے جا رہا ہوں، میں چکر لگانے جا رہا ہوں، رات دیر گھر آئے، سب سو گئے، صبح اٹھے، جو بھی دیر سویر آپ جتنے بجے بھی اٹھے آپ بولا با ناشتہ دو، کھانا آپ کے لیے تیار کیا گیا، آپ نے کپڑے جوتے پہنے اور نکل گئے۔ گھر کو تو آپ نے ایک ہوٹل بنا لیا نا، کہ میں آؤں گا، کھاؤں گا، سوؤں گا، میرے لیے سارا چیز تیار کرنا، چلا جاؤں گا۔ روزانہ کی بنیادوں پر اس طرح کی عادتوں کو اختیار کرنا، یہ آپ کے گھر کے لیے، آپ کے فیملی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ گھر والے اس سے سوا آپ سے کچھ چاہتے ہیں۔ اگر آپ بچوں والے تو بچوں کو وقت دیں، اور وقت بھی دینے کا اسلام و دین میں طریقہ موجود ہے۔ کچھ فیملی ایشوز ہوتے ہیں، کچھ راحت قلب کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی دلوں کو، ذہنوں کو راحت و سکون پہنچانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ میں کب کہتا ہوں غیبتوں میں، چغلیوں میں، گناہوں بھری آپ گھر میں گفتگو میں یا گناہوں بھرے پروگرام دے کر آپ اپنا وقت گزاریں۔ بھی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کی خدمت کے ساتھ آپ وقت گزار سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ گھر میں ٹینشن، گھر میں پریشانی، آؤ تو موڈ صحیح نہیں ہے، اخراجات الگ، ایکسپنسز آپ کے الگ بڑھ جاتے ہوں گے، بچوں کی تربیت کا الگ پرابلم ہوتا ہوگا۔ اگر مطلب بچوں کی امی، بیوی آپ کو کہہ دے ذرا بچہ سنبھالے گا، میرا کام نہیں ہے، تو پھر کس کا کام ہے؟ وہ پورا دن بچے سنبھالتی ہے۔ تو مردوں کو چاہیے، اسلامی بھائیوں کو چاہیے، پلیز اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں۔ آپ نوجوان ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں تو ماں باپ کے جذبات کو سمجھیں، اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں کے جذبات کو سمجھیں، بھائی بہنوں کے جذبات کو سمجھیں۔ بھائی بہن آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پیار، محبت، نرمی، مسکراہٹ، دل جوئی، کوئی سخاوت، یہ سب آپ سے توقع رکھی جاتی ہے۔ تو پلیز اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کرنی ہے، آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برکتیں ملیں گی، صلہ رحمی کریں گے برکتیں ملیں گی۔ اللہ بری موت کو دور فرماتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے۔ ایسا ہی میں مدنی گلدستہ اپنی اسلامی بہنوں کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات گھر میں آنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ آپ کی سختی کی وجہ سے، بیجا فرمائشوں کی وجہ سے، ٹوکنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ گھر میں رہیں، مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں رہیں، ہر وقت ٹینشن، پریشانی، بیماری کا رونا رونے کے بجائے، تو بچوں کی شکایتوں کا رونا رونے کے بجائے، ادھر ادھر کی جیسے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں تو غیبت و چغلیاں ہیں، ان سے بھی بندہ مطلب تنگ آ جاتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں کئیوں کی ترجمہ نہیں کر رہی ہوں، کہیں شوہر پریشان ہے بیوی کی وجہ، کہیں بیوی پریشان ہے شوہر کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بھی اولاد پریشان ہوتی ہے۔ پلیز ہر بات پر روکنا، ہر بات پر ٹوکنا، ہاں جہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، شریعت نے جہاں آپ کو اتھارٹی دی ہے اور جہاں پابند کیا کہ آپ کریں، اس کا ایک الگ ہوتا ہے، مگر شریعت نے طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ تو بات بات پر اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو اولاد پہ تنگ آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا اسپیس دیں بچوں کو اپنے پاس، وہ آ کر بیٹھے بات چیت کریں۔ وہ نوجوان ہیں، جوان ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کو ان کی عمر کے مطابق گفتگو کریں، ان کی ایج کے حساب سے ان سے مشورہ کریں، ان سے کچھ شیئرنگ کریں۔ آپ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں آپ ان سے، وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ گیپ ختم کریں، ورنہ جنریشن گیپ کے نام پر بہت ساری چیزیں پھر کریٹ ہو رہی ہیں۔ ماں اپنی بیٹیوں کو بات بات پر ٹوکنا، بولنا، جھارنا، ڈانٹنا نہ کریں۔ یہی معاملہ ساس بہو کا ہے۔ ساس بھی اپنی بہو سے بہت کچھ توقع رکھتی ہے۔ سب سے بڑی توقع پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دونوں طرف سے سب سے بڑی توقع وہ نرمی اور مسکراہٹ ہے۔ یعنی نرمی اور مسکراہٹ اور ایک دوسرے کے مزاج کے سمجھ کر اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ساس سے بہو بھی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے، بہو سے ساس بھی یہی توقع رکھتی ہے۔ اپنے گھر میں محبت پیدا کریں، پیار پیدا کریں۔ آل فیملی ممبر جتنے بیٹھے ہیں، آپ خود نیت کریں کہ میں اپنی ذات سے اپنے فیملی ممبر کو خوش رکھوں گا، میں ان کا حق ادا کروں گا۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کی قدر کریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ پلیز اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں برباد ہونے سے بچائیں، ضد ختم کر دیں،
اور درگزر سے کام لیں. لڑائی نہ کریں. کھانا ٹائم پر تیار نہیں تو لڑائی نہ کریں. کپڑے تیار نہیں تو لڑائی نہ کریں. اگر مطلب کھانا نرم گرم ہے تو بھی لڑائی نہ کریں. ایسا ہو کہ اگر مطلب کھا رہے ہیں اور گھر والے کہ یار آپ نے کہا نہیں کہا یار چلتا ہے اور ٹھنڈا کھانا کھا رہے ہیں چلتا ہے, اب روز تو گرم ملتا ہے, ٹھنڈا مل گیا تو کیوں بولوں. ایسی مطلب کہ کیفیتیں پیدا کریں. انشاءاللہ دیکھیے آپ کا گھر امن کا, پیار کا, محبت کا گہوارہ بنا رہے گا. اللہ ہمارے ہاتھ میں رحمت فرمائے اور ہمیں اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. کال کو خالد بھی شامل کرتے ہیں؟ جی بالکل, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ ایک مسلمان کا دلی سکون کے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ جی شاہ صاحب, ایک مسلمان. سلمان بھائی بڑا ہی اچھا یہ سوال ہے کہ سکون کہاں سے ملے گا. سکون یاد رکھیے کہ ہم جن جگہوں پر تلاش کر رہے ہیں ہمیں ان جگہوں پر سکون نہیں ملے گا. سکون ہر دو صورت میں ہمیں اللہ کی اطاعت میں ملے گا, اللہ کی فرما برداری میں ملے گا, نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں ہمیں سکون ملے گا. آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں, دیکھیں ایک بندہ پورا دن اگر سیٹ کی جھڑکیں کھائے نا, سیٹ کی جھڑکیں کھائے اور شام کو آ کر جب حضور کی نعت سنتا ہے نا تو وہ اپنے سارے غم بھول جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تڑپنے لگ پڑتا ہے. اسے دل کی ایک دلی راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں ہی اتنا سکون رکھا ہوا ہے. یعنی یوں کہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کے محبوب کی طرف رجوع کریں تو ہم سکون میں آ جائیں گے. اور سلمان بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب پیسے کی فراوانی ہوتی ہے نا اس وقت ہم سرکشی کی طرف بڑھتے ہیں, ہم گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں, ہم اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری منشیات پر بات چل رہی تھی تو دیکھیے کہ بہت سے احباب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تو لگا دیا جاتا ہے اب وہ چوریاں کر کے کریں, جس طرح بھی کریں. نارملی ایک غریب بندہ وہ اس طرف بڑھنے سے پہلے سوچے گا کہ بھائی میں گھر کا چولہا جلاؤں گا یا میں پھر نشے پورے کروں گا. صحیح, وہ اس طرف سوچے گا پہلے, اس طرف بڑھنے سے پہلے. مطلب ایک بندہ جس کے پاس یوں کہیے کہ نسوار کے پیسے نہیں ہے, وہ سگریٹ کے بارے میں سوچے گا بھائی میں سگریٹ پر لگ رہا ہوں, میں اس کو 10 روپے کی نسوار ہے اگر تو میں 50-100 روپے کے اس پر تو غور کروں, میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے تو میں ادھر کدھر جاؤں گا. تو وہ اس کو بڑے نشے تک, شراب پر اور دیگر جو نشے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے سوچنا پڑے گا. ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے اور پیسہ آسان ہے. دیکھیں سلمان بھائی جب پیسہ ہوتا ہے نا تو گناہ بھی بڑا سستا لگتا ہے اور گناہ پھر ہمیں آسان نظر آتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے, فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے, ہاں آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے کہ اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا, اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا پھر وہ ضرور سرکشی کرتا ہے. بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے, نہیں تو نے لوٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. ایک مجھے بڑا زبردست جو لگا ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ اس چونکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے, فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ سے بے نیاز نہیں, اللہ سے بے نیاز نہیں, اور پوری مخلوق اپنی حرکت اور سکون میں اپنے خالق اور مالک کے محتاج ہے. حرکت میں چاہے سکون میں, استقرار میں, وہ اپنے مالک کے محتاج ہے. یعنی کہ جو حرکت, جو ہلنا جلنا چاہے, حرکت کرنا چاہے یا ایک جگہ ٹھہرنا چاہے, اس میں بھی اگر خالق کے محتاج ہے پھر دل کے سکون میں, دل کے راحت میں بندہ کس قدر محتاج ہوگا. تو یوں کہیے کہ ہر دو صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں. اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہمیں رجوع اللہ کرنا پڑے گا. واہ جی, تو ذکر کریں گے, اطاعت کریں گے تو ہی سکون ملے گا. اللہ کی اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں گے تو ہی سکون پائیں گے انشاءاللہ الکریم. امیر ہے یا غریب ہے, دل بہرحال کہاں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں جب ہے تو ہی سکون ہے. کیا بات. چلیے جی. میرا سوال یہ ہے کہ جسمانی اور روحانی سکون کے بارے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیں. اللہ کریم نصیب فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں گے, یاد کرتے رہیں گے تو اس میں بھی سکون ہے. اللہ کریم کی یاد میں بھی کیا ہے, سکون ہے. محبوب کی یاد میں بھی کیا ہے, سکون ہے. اور آئیے آپ کو شفاق بھائی کا ایک کلام بھی سناتے ہیں, پیغام بھی ہے, خوبصورت انداز بھی ہے. آئیے دیکھیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو
اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. زینت نطق تیرا اسم عظیم، زینت نطق تیرا اسم عظیم، وجہ تحریک لب ہے ذکر تیرا، وجہ تحریک لب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. بے بسی کی سیاہ راتوں میں، بے بسی کی سیاہ راتوں میں، روشنی کا سبب ہے ذکر تیرا، روشنی کا سبب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. تیرے ارشاد سے ہوا معلوم، تیرے ارشاد سے ہوا معلوم، ذکر شاہ عرب ہے ذکر تیرا، ذکر شاہ عرب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. جس کا احسان کرے زبان بشر، جس کا احسان کرے زبان بشر، اتنا محدود کب ہے ذکر تیرا، اتنا محدود کب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. فکر شہزاد کے لیے لا ریب، فکر شہزاد کے لیے لا ریب، باعث تاب و تب ہے ذکر تیرا، باعث تاب و تب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا، مغفرت کا سبب ہے ذکر تیرا. ماشاءاللہ. چلیں کال. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں انسان کو سکون کس طرح حاصل ہو؟ سبحان اللہ. گھر میں یا گھر سے باہر ایک سکون حاصل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ یہ بھی ہے
کہ بندہ اپنے اندر کوئی صبر و برداشت بھی پیدا کرے تو بھی سکون ملے گا انشاءاللہ. صبر و برداشت ہوگا تو سکون ملے گا. اور اگر جو ہے وہ بارود کی ڈھیری بن کے رہے گا تو پھر سمجھے کہ کسی وقت بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے. آگ کے لیے خالد بھی بعض اوقات چنگاری ہی چاہیے ہوتی ہے. ایسا ہی تو ایسا فیول مت بنے، ایسا فیول مت بنے جو ایک چنگاری سے بھپ کر کے جو ہے وہ جل اٹھے. ایک ہوتا ہے جلنا، دو گیسز ہیں. ہمارے گھر میں جو گیس استعمال ہوتی ہے وہ تو جل پڑتی ہے نا. ایک ہائیڈروجن گیس ہے، وہ بھی گیس ہی ہے، وہ بھی جلتی ہے لیکن دھماکے کے ساتھ جلتی ہے. اللہ اکبر. ہائیڈروجن گیس بھی جلتی ہے لیکن دھماکے کے ساتھ جلتی ہے. اللہ رحمت فرمائے. اس کا پریکٹیکل یہاں ابھی اسٹوڈیو میں ممکن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ہائیڈروجن گیس کا آپریٹرز کیسے لگتا ہے یہ بھی لگا کے بنا کے بتاؤں، اور ہائیڈروجن گیس کیسے بنتی ہے یہ بھی دکھاؤں، اور پھر اس کا تجربہ بھی کرواؤں. اپنے سلمان بھائی کیا ہوا تجربہ آپ نے اس کا؟ ہم نے تو اس کا ایک خطرناک تجربہ کیا ہوا ہے اور ایک تابناک تجربہ کیا ہوا اور کامیاب بھی کیا ہوا ہے. جی ہاں جی، کامیاب تجربہ بھی کیا. اصل میں صاحب جب میں پڑھتا تھا تو ہم لیبارٹری میں تھے، تو ہمارے جو اسکول کی لیبارٹری تھی وہ پورے شہر کی بڑی لیبارٹری تھی. اچھا. سائنس لیبارٹری. اور اس میں اتنا کچھ تھا، اتنا سامان تھا اس میں کہ آپ کی جو ہے وہ سوچ ہوگی. بہرحال وہ پریکٹیکل کروانے کے لیے مجھے بھی سلیکشن ہوئی، پریکٹیکل کر کے وہ کیا تھا جو گروپس بن جاتے تھے اور اس میں وہ ایک ہوتا تھا لڑکا اور وہ پریکٹیکل کر کے کیا کرتا تھا بتاتا تھا. پہلے ٹیچر سکھاتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ اس کا آپس میں مل کے ایک گروپ بن جاتا تھا اور وہ پریکٹیکل کا کرتے تھے. تو اس کا میں نے ہائیڈروجن گیس بنانے کا تجربہ کیا. میں قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالی کی صنعت اور اس کی قدرت اور اس کے رکھے ہوئے اثر پر بندہ جو ہے وہ قربان جائے. یہ کام کب ہوگا؟ ایسا کرے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ اثر کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ کریم نے رکھا ہے. مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کریم ہے. تو وہ شاید ہم نے آپریٹر لگا لیا، وہ اس کی نالیاں والیاں، اس کی نالی کو جو ہے وہ موڑنا یہ بھی بڑا کام ہے. سپرٹ لیمپ پہ رکھ کے اس کو بعض اوقات وہ جو نلی ہوتی ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے. تو بعد وہ سارا آپریٹر ہم نے اس کو سیٹ کیا، لگایا. تو زنک کے ساتھ ایسڈ ملانا تھا، کوئی سا ایسڈ. ہمارے پاس ہائیڈروکلورک ایسڈ تھا. زنک پہلے ہم اس میں ڈال چکے تھے، تو اب جو ایسڈ ڈالنا تھا یہ ڈائلیوٹیڈ ایسڈ ڈالنا تھا اس کے اندر. یعنی زنک ہے تو اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈائلیوٹیڈ ایسڈ ڈالیں گے تو وہ گیس بنے گی ورنہ گیس نہیں بنے گی. اچھا، اب میں ڈائلیوٹیڈ یہ بات بھول گیا، تو زنک اس میں پہلے سے لگا دیا، وہ سارا آپریٹر سیٹ ہو گیا. تو اب کیا کیا، وہ جو ایک بیکر ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایسڈ تھا، ہم نے وہ کیا کیا، اس سے تھوڑا سا وہ کمل کیف کے ذریعے سے اس میں ڈالا. تو میں نے ایسڈ ڈالا تو گیس تو نہیں بنی. اچھا، پھر میں نے اور ڈالا، پھر بھی نہیں بنی. پھر میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا، گیس پھر بھی نہیں بنی. میں بولوں گا کہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر مجھے یاد آیا یہ تو ڈائلیوٹیڈ ایسڈ ڈالنا تھا. ڈائلیوٹیڈ ایسڈ مینز کہ پہلے آپ اس میں پانی ڈالیں گے، یعنی زنک ہے نا، زنک جب آپ اس میں ڈل گیا ہے تو اب آپ کو پہلے اس میں پانی ڈالنا ہے. پانی کے اندر زنک کیا ہوگا، وہ ڈوب جائے گا. پھر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا ایسڈ ڈالیں گے تو گیس بننا کیا ہوگی، شروع ہو جائے گی. تو پانی تو ہم نے پہلے ڈالا ہی نہیں تھا. اب میں نے کیا کیا، میں نے اس میں پانی ڈالا تو گیس تو نہیں بنی. پھر میں نے نا اور پانی ڈالا پھر بھی گیس نہیں بنی. پھر میں نے تھوڑا سا اس میں اور زیادہ پانی ڈالا. اب جب پانی کی جو ماترا مقدار تھی جب پوری ہوئی نا جی، تو اب تو وہ زنک بھی تھا اس میں، کافی سارا ایسڈ بھی تھا، تو وہ مطلب شروع ہو گئے، اس میں بلبلے بننا شروع ہو گئے. اور بالآخر کیا ہوا کہ وہ بوتل تو نہیں پھٹی، وہ جو سارا آپریٹر تھا وہ گر گیا. اسنیم بھی آگے پیچھے بھاگ گئے سارے، اسنیم بھی آگے پیچھے ہی ہو گیا. تو بہرحال آخر میں پھر کیا کیا، اب گیس تو بن رہی تھی تو وہ جو ہے وہ دیا سلائی جلائی اور اس کو اوپر کیا تو وہ کھٹک کر کے اس کو بہرحال وہ گیس جار میں کچھ جمع ہو گئی تھی، وہ یوں جل گئی.
تو کام بندہ کرے تو اس کو طریقے سے سلیقے سے صحیح طرح کرے اور اللہ رسول کو بھی یاد کرے، اور جس طرح اللہ رسول کے احکام ہے اسی طرح سے جو ہے وہ یاد کرے گا تو خیر اور فیض پائے گا۔ اور جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ گھر میں بھی بارود کی ڈھیری پر نہ رہے اور نہ بارود کی ڈھیری بن کے رہے، کہ کوئی بھی پرابلم ہو جائے۔ سلمان بھائی، ہم سب اپنے کام ایک درست ڈائریکشن کے ساتھ اور درست ڈائمنشن میں کرتے رہیں تو کام درست رہے گا۔ جب وہ ایک آپ نے فرمایا تھا، ایک ہے جلنا اور پھر میرے ذہن میں آتا ہے ایک ہے سلگنا۔ ایک بندہ وہ ہے جو کسی بھی چھوٹی سی بات پر گھر میں جل جاتا ہے اور اس کا جلنا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ سلگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سلگنا بھی نا بندے کو اندر سے مار دیتا ہے۔ آپ کا فیملی ممبر تو آپ تو جل کر بھڑاس نکال رہے ہیں اپنی، لیکن جو سلگ رہا ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال اگر مل کر رہیں، رویے ہمارے ایسے رہیں کہ ہم کسی کی تکلیف محسوس کریں، ہم کسی کو دو جملے بول رہے ہیں تو ان دو جملوں کے بعد وہ بھی تو کچھ فیل کر رہا ہے۔ صحیح ماں ہے، ماں کو بچوں کے سامنے اگر دو جملے ایسے بولے جا رہے ہیں جو اس کی عزت گرانے والے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہی جو دو جملے ماں باپ کو بول دے تو باپ کو جیسا تیش آئے گا نا، ویسا تیش اس کو بھی آ رہا ہے، البتہ وہ برداشت کر رہی ہے۔ تو جب وہ برداشت کرے گی تو کہیں نہ کہیں اس کا ریئیکشن آئے گا۔ خدا نہ خواستہ وہ ریئیکشن اگر بچوں کی تربیت پر آیا نا تو پورا شیرازہ بکھر جائے گا۔ پھر یہ ایک بندہ نہیں جھلسے گا، ایک بندہ نہیں جلے گا، بلکہ پوری فیملی اس کا شکار ہو جائے گی۔ تو اگر گھر کو امن و سکون والا بنانا ہے اور فیملی ممبرز چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں، تو وہ سکون دیں گے تو سکون ملے گا، اور یہ سکون وہ ہوگا انشاءاللہ جو دیر پا ہوگا۔ لیکن اگر صرف سکون چاہیں گے نا اور دوسرے کو بے سکون کر کے بھی چاہیں گے تو نتیجہ اس کا مائنس پلس مائنس ہی آتا ہے، تو پھر وہ مائنس کی طرف ہی بندہ جائے گا۔ درست فرمایا۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ صبر و برداشت باہر اپنائیں گے تو بھی اللہ کی رحمت سے بہت سارے لوگ سکون پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں صبر و برداشت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ جی، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن آپ کوئی مشورہ دیں کہ ہم کون سا ذکر کریں جس سے ہمیں زیادہ سکون ملے؟ اللہ اکبر۔ سلمان بھائی، میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ تم پر سکینت کو نازل فرمائے گا۔ دیکھیے، جب سلمان بھائی ہارٹ کے بندہ پیشنٹ ہوتا ہے نا، ہارٹ کا مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو جو ہے نا وہ فرحت بخش ادویات یا فرحت بخش جو ہے وہ غذائیں کھانے کا حکم دیتا ہے، جس پر جو ہے وہ کیا نام ہے، تاکہ اس کا جو دل ہے وہ مضبوط ہو۔ تو بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کیا نام ہے ذکر دی، جو سکینت ہے نا، سکینت جو ہے نا یہ روح کو اور قلب کو جو ہے نا تازگی اور فرحت بخشتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو جب بندہ رب کے کلام کی تلاوت کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ تازگی بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون بخشے گا، فرحت کی دولت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مالا مال فرمائے گا۔ اور کیوں نہ فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ، پھر اس کی جلا کا، اس زنگ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت کی کثرت سے یاد اور تلاوت قرآن یہ دلوں کے زنگ کو دور کر کے دلوں کو تازگی اور فرحت بخشتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کے نزول کا جو ہے وہ یہ جگہ بنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں بندہ سمیٹنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن بھی کرے، اللہ اللہ بھی کرے، سبحان اللہ بھی کہے، لا الہ الا اللہ بھی کہے، اور ذکر اذکار جو چاہے کرتا رہے، درود پاک پڑھے، یہ سب اذکار میں لمبی فہرست ہے اذکار کی۔ امیر علیہ سنت نے مدنی پنجسورہ کے اندر بہت سارے اذکار اور بہت سارے وظائف جو ہیں وہ یہ بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ بیمار عابد رسالہ ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے اذکار بیان کیے گئے ہیں، تو جو آپ اس کو دیکھیں اور جو آپ چاہیں اس کو لیں اور پڑھیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کچھ فرما رہے ہیں خالد؟ ذکر کی ایک بہترین صورت نماز ہے۔ نماز، واہ۔ اس نماز کی اگر پابندی کر لے گا تو یہ خود انشاءاللہ ایسا سکون دے گی کہ جب بندہ، فرمایا گیا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی دعا کرے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھے گا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، تو انشاءاللہ وہ سکون محسوس کرے گا
اور یہ کہا گیا ہے، ڈاکٹر اس بات کو بیان کرتے ہیں، سائنس اس کو پروف کرتی ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دل زیادہ جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں زیادہ ورکنگ کر پاتا ہے اور زیادہ اچھے انداز سے دماغ کو بھی سکون پہنچا پاتا ہے اور دیگر اعضاء کے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے کام کر پاتا ہے. تو یہ سجدہ جو ہے وہ انشاءاللہ روحانی سکون بھی عطا فرمائے گا، جسمانی سکون بھی اس سے ملے گا. سبحان اللہ. جسم ہے نا، انسان ہے نا، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم کا. اگر کسی کو کھانا نہ ملے، کھانا نہ کھائے، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. شوگر پیشنٹ ہے، اگر اس کو جو ہے وہ کھانا نہ ملے، وہ ایک ٹائم تک وہ کھانا نہ کھائے، اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، جسم وائبریٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے. جس طرح یہ ظاہری کھانا یہ بندہ جب کھاتا ہے تو اس کے جسم کو سکون ملتا ہے، ایسے ہی جو روح ہے نا، روح یہ بدن کے پنجرے کے اندر کیا ہے؟ قید ہے. قفس انصری کہتے ہیں نا، قفس انصر یعنی یہ عناصر اربعہ جو ہیں، یہ آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور مٹی ہے. ان چار عناصر سے تخلیق پایا ہوا بدن یہ قفس ہے، پنجرا ہے. کس کے لیے؟ روح کے لیے. تو پنجرے کے اندر ہے روح، اور جب روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح بھی کیا ہوگی؟ بے چین ہو جائے گی. روح بے چین ہو جائے گی. اور روح کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہے. پاک روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی. اور یہاں پر سلمان بھائی ایک بڑا خوبصورت جملہ ذہن میں آ رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ اللہ نے دل کو انسان کے پاس رکھا ہے لیکن اس کے سکون کو اپنے پاس رکھا ہے. اللہ اکبر. بندہ جو ہے وہ اگر سکون چاہتا ہے قلب، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کی رضا والے کاموں کو اختیار کرے تو مالک کریم جو ہے وہ اس کے قلب کو سکون عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اتنی پیاری بات. دل ہمارے پاس ہے، سکون اس کی یاد میں ہے، سکون اس کی جو ہے وہ ذکر میں ہے، سکون اس کے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام میں ہے، اس کے بندوں کی خیر خواہی اور غم خواری میں ہے. تو بندہ جو ہے وہ کیا نام ہے، اگر دل کا سکون چاہتا ہے تو ان کاموں کو اختیار کرے، اللہ اپنی رحمت سے سکون عطا فرمائے. مرحبا جی، کال شامل کرتے ہیں. دل کے سکون اور اطمینان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم کب سمجھیں کہ ہم مطمئن ہیں؟ اس کی وہ ہم نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ الحمدللہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہم نے پیش کیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کی رضا والا کام کرتا ہے، مخلوق خدا کی مدد کرتا ہے، جب لوگوں پر رحم کرتا ہے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، تو دل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے آج تو نے کوئی کام کیا ہے، آج تو نے نیکی کیا ہے. دل اپنا اندر سے خوشی اور فرحت محسوس کر رہا ہوتا ہے، نیکی کا احساس اور جذبے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. یہی تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دل کا سکون، اسی کو تو کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ اندر سے مطمئن ہو، شاد ہو، فرحت ہو. اور جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو دل اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. یہی ایک بڑا بنیادی اور واضح فرق ہے جو حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا. تو یہ ہر ایک کی کیفیت جدا گانا ہو سکتی ہے اپنے اعتبار سے، لیکن معیار یہ بیان کیا گیا کہ انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو دلوں کو فرحت اور سکون ملتا ہے، جب غلط اور گناہوں بھرے کاموں کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. درست فرمایا. دل ہے نا، دل یہ ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، صحیح، اور گویا کہ کہہ لیجیے خالی برتن ہے. اس برتن میں کیا ڈالنا ہے اس کا اختیار بندے کے پاس ہے. صحیح بھئی اگر برتن کے اندر یہ خوشبو ڈالے گا تو وہ مہک جائے گا، اور اگر بدبو ڈالے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ بدبودار ہو جائے گا. تو ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی مہک ہم نے ڈالی ہوئی ہے، یا شیطانی معاملات کی جو ہے وہ بدبو اور گندگی اس میں جو ہے وہ سمائی ہوئی ہے؟ فیصلہ ہم کر لیں. وہ ہے نا، آپ دیکھیں جو صلحاء ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی یاد سے دل جو ہے وہ لگایا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے
دل دا ویڑا کھانا اکھیاں دا دہانو انتظار، یعنی میرے دل کا جو صحن ہے، فرش ہے، واہ واہ، اور کھانا اکھیاں دا، یہ کمرے، میری آنکھیں جو میرے کمرے ہیں، ہے دہانو انتظار، دونوں انتظار کر رہی ہیں۔ قدم پاویں جوندیاں جوندیاں تا ہومن خوشحالیاں، حضور مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، میری آنکھوں میں سمائے، میرے دل میں اپنی یاد کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ میں خوشحال ہو جاؤں۔ کیا بات ہے جی، دل یاد نہیں بنایا، تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بنایا، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے آج کا دیکھا، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دلوں کا چین اور اطمینان عطا فرمائے، اور اپنا ذکر کرنے کی، اپنی اطاعت کرنے کی، اپنی فرما برداری کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی عادات کو اپنائیں گے انشاءاللہ الکریم، بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی، اپنی اور اپنے محبوب کی یاد اپنے دل میں سمائے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، جی سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاہت، اس دل افروز ساعت پیدا کو سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیج سب ان کی شوکت پیدا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام